السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، نکاح انسان کی زندگی کے انتہائی اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ والدین کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ ماں باپ بڑے پیار اور محبت سے اپنے راج دلارے کی پرورش میں لگ جاتے ہیں۔ دنیا کا ہر دکھ اور مصیبت برداشت کر کے اپنے بیٹے کو آرام اور سکون مہیا کرتے ہیں۔ ایثار اور قربانی کی نادر مثالیں پیش کر کے بچے کی تعلیم و تربیت اور اس کے مستقبل کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ ننھا منا پودا دیکھتے ہی دیکھتے تناور درخت بن جاتا ہے تو بوڑھے والدین کی رگوں میں جوان خون دوڑنے لگتا ہے۔ نوجوان بیٹا والدین کی تمناؤں اور حسین خوابوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی والدین کو بیٹے کی شادی کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ ماں باپ اپنے پیارے بیٹے کے لیے ایسی بہو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں جو لاکھوں میں ایک ہو۔ مبارک سلامت کی دعاؤں کے ساتھ بہو گھر آ جاتی ہے۔ مشکل سے چند ہفتے گزرتے ہیں کہ موسم بہار خزاں میں بدلنے لگتا ہے۔ والدین جو اس دنیا میں اولاد کے لیے رب کی حیثیت رکھتے ہیں، بیٹے کو ان کی نصیحتیں گراں گزرنے لگتی ہیں۔ بیٹا جو پہلے والدین کی آنکھوں کا تارا تھا، بہو جو گھر میں آنے سے پہلے لاکھوں میں ایک تھی، زمانے بھر کی پھوہڑ کہلانے لگتی ہے۔ نوبت اس اہم ترین مثلث بیٹا بہو سسرال کا یکجا رہنا محال ہو جاتا ہے۔ والدین کے ہاں بیٹی کا پیدا ہونا زمانے جاہلیت کی طرح آج بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ بچی کی تعلیم و تربیت، اس کی عصمت و عفت کی حفاظت، مناسب رشتے کی تلاش، رسم و رواج کے مطابق جہیز کی تیاری اور اسی قسم کے دوسرے مسائل بیٹیوں کے پیدا ہوتے ہی والدین کی نیندیں حرام کر دیتے ہیں۔ معزز سامعین، ہمارے معاشرے میں چادر اور چار دیواری کے اندر کی زندگی کس قدر المناک بن چکی ہے۔ اس صورتحال کا تقاضا یہ تھا کہ ہمارے ارباب حل و عقد، دانشور اور پڑھے لکھے مرد و خواتین اسلامی تعلیمات کی طرف رجوع کرتے۔ ازدواجی زندگی میں اسلام نے مرد اور عورت کو جو حقوق عطا فرمائے ہیں ان کا تحفظ کیا جاتا، لیکن یہ حقیقت بڑی افسوسناک ہے کہ گزشتہ 50 برس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے تمام مسائل کا حل اسی طرز معاشرت کی پیروی میں سمجھا جاتا ہے۔ حال ہی میں کتنے ایسے واقعات ہیں جن کو ہم سن کر دل دہلتا ہے۔ خواتین کے حقوق سے متعلق کمیشن نے
حکومت کو جو سفارشات پیش کی ہیں وہ اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے۔ محترم سامعین، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کو سمجھیں اور شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی دونوں کو اسلامی تعلیم دلوائیں، کتاب و سنت کی تعلیم دلوائیں، جس سے وہ لوگ اپنے حقوق بخوبی سمجھ سکتے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے جو ہے ہم تاریخ کے اندر ڈھونڈتے ہیں تو وہاں پر ہم کو بے شمار واقعات نظر آتے ہیں۔ واقعات سے مسلمانوں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ السعید من وعظ بغیرہ، عقل مند وہی ہے جو دوسروں کو دیکھ کر، دوسروں کے ساتھ جو ہوگا اس کو دیکھ کر سبق سیکھے۔ معزز سامعین، آج ہم کتنے ایسی بیماریوں کو دیکھتے ہیں نوجوانوں میں پھیل چکی ہیں، جس کے ذمہ دار ماں باپ بھی ہیں۔ اس لیے ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم دلوائیں۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مزاج اور فطرت کے عین مطابق بنایا ہے۔ اس میں افراط ہے نہ تفریط۔ انسان کے اندر موجودہ حیوانی اور انسانی جذبات دونوں سے اسلام اس طرح بحث کرتا ہے کہ انسان انسان ہی رہے، حیوان نہ بننے پائے۔ اسلامی طرز معاشرت کو سمجھنے کے لیے پہلے نکاح سے متعلق چند ضروری مباحث دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد فرد کی اصلاح کے لیے اسلامی نظام تربیت پر روشنی ڈالنا چاہیے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم تمام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اسلام کو پہچانیں، اسلام کے احکامات کو اور ارشادات کو پہچانیں، سیکھیں اور ان کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔